بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشد لودھی کم دیاں گلاں۔ تو دوستو، آج بہت دنوں کے بعد تقریباً 2 مہینے اور کچھ دنوں پر تقریباً ہوتے جا رہے ہیں زارا کو قتل ہوئے۔ بہت سے دوست مجھے میسج کر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ پلیز زارا کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو دوبارہ سے بنا دیں اور بتائیں کہ آج کل اس کیس کا کیا ہو رہا ہے، کیسے اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی نئی بات آئی ہے تو پلیز اس کے متعلق بتا دیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ دوستوں کو بتا دوں کہ آج کل شبیر جو زارا کا والد ہے اس کے اوپر بہت پریشر ہے، اسے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اسے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جیسے بھی ہو یہ جو قاتل ہیں ان کی ضمانتیں لی جائیں، ان کو باہر نکالا جائے، کیس کو ختم کیا جائے۔ اس کے عوض وہ پیسوں کی آفر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیسی زبان میں کہ نوٹوں کی بوریاں جو ہے نا ان کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ کبھی 10 کروڑ کی آفر دے رہے ہیں تو کبھی 15 کروڑ کی دے رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی مانگیں کیا مانگتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے ایک والد جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور اسے انہوں نے ظالموں نے قتل کر کے، صرف قتل نہیں کیا بلکہ اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے گندے نالے میں پھینک دیا، اس کے چہرے کو آگ جلا کے اس کو اچھے طریقے سے اتنا جلایا گیا کہ اس کے چہرے پہ، اس کے سر پہ کوئی بال سلامت نہ رہا، اس کی چہرے کی شناخت نہ ہو سکے، اس کے ہاتھ کاٹ کے، اس کے پاؤں کاٹ کے ان کو بھی جلایا گیا تاکہ ان سے اس کی بائیو میٹرک نہ ہو سکے، اس کی پہچان نہ ہو سکے۔ دوستو، جب یہ سب کچھ ایسے ہو رہا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کو زارا کے ٹکڑے ملے ہیں، اس کے قتل کے بعد اس بوری بند لاش جو ملی ہے، یہ کس کی ہے؟ کیا یہ لاش واقعی زارا کی ہے؟ کیا یہ اسی کے جسم کے ٹکڑے تھے یا کچھ اور؟ یہ ساری باتیں بتانے کے لیے آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ میں بتا سکوں کہ یہ کیس اب نیا رخ جو اختیار کیا ہے اس نے، کیس کدھر جا رہا ہے، کیا تبدیلی اس میں آ گئی ہے، کیا نئی باتیں سامنے آئی ہیں، کس کس کو سزا ہو چکی ہے، کس کس کو سزا ہونے والی ہے اور کیا سزا ہونے والی ہے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں زارا کی، جو 10 نومبر کو ان ظالموں نے، جو سگرا اس کی سکی خالہ اور ساس ہے، اس کی نند یاسمین، لاہور سے ہائر کیا ہوا کسائی نوید عرف سونی اور عبداللہ، ان چاروں نے مل کر اس کو، اس کا سانس بند کر کے قتل کیا۔ پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اس کو کھینچ کے واش روم میں لے جایا گیا، اس کو برہنہ کیا گیا، غیر مردوں کے سامنے اس کو جسم کو برہنہ کر کے اس کے ٹکڑے کیے گئے اور ان ٹکڑوں کو نیلے تھوتھے اور تیزاب سے دھونے کے بعد بوریوں میں بند کیا گیا۔ ایسا کرنا کیوں مقصود تھا؟ اس لیے کہ اس کی لاش جس کے ٹکڑے کیے گئے تھے وہ جلدی سے گل سڑ جائے، اس کی شناخت نہ ہو سکے اور اس کے اندر سے خون جو رس رہا تھا وہ نہ نکلے۔ پھر اس کو گندے نالے میں پھینک دیا گیا۔ جب پولیس نے تفتیش کی، انہوں نے قتل کا اعتراف کیا، پھر انہوں نے پولیس کو اس موقع پہ لے جا کر وہ لاش کے ٹکڑے جو ہیں وہ برآمد کروائے۔ سر اور بات اور پاؤں وہ ابھی برآمد نہیں ہو رہے۔ اس کے متعلق ان سے پوچھ گچھ دوبارہ کی گئی، سختی کی گئی کہ بتائیں وہ کہاں ہے۔ یہ اس سے انکاری تھے، بتانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اخیر پنجاب پولیس اس بات پہ کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے ان سے سچ اگلوا لیا اور انہوں نے بتایا کہ اس کے جو سر ہے، بازو ہیں اور اس کے جو ٹانگیں ہیں، ہم نے دور
15 किलोमीटर दूर अपने गांव से आगे जाके फेंकी थी। फिर वहां से वो चीजें बरामद की गई। उसको जब खोला गया तो उसके अंदर ज़ारा के 2 मोबाइल भी थे, जिसको उन्होंने बकायदा तोड़कर इस कदर तोड़ा हुआ था कि उनसे कोई चीज बरामद ना हो सके। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। ज़ारा का शोहर कदीर पाकिस्तान वापस आता है, सारा माजरा देखता है, हालात देखता है, और उसे पता चलता है कि कातिल कोई और नहीं, उसकी सकी मां और उसकी सकी बहन और लाहौर से हायर किया हुआ उन्हीं का रिश्तेदार नवीद उर्फ सोनी और उसका भांजा अब्दुल्ला है। उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है जब वो असल हकायक देखता है। मां से पूछता है कि मां, आपने इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया? ज़ारा का क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था कि आपने मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे को यतीम कर दिया? तो सुगरा कहती है, बड़ी मासूमियत से कहती है, बेटे मुझे पता ही नहीं चला मुझसे क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, अल्लाह मुझे माफ करे। खैर, अल्लाह ने माफ करना है या नहीं करना, ये तो अल्लाह की जात ही जानती है। इस वक्त जो केस की नवैयत है उसमें यह है कि इन्होंने जो इनका आला कत्ल था, वो छुरियां, वो टोका जिससे जिस्म को टुकड़े किए गए, वो भी बरामद हो गया, लाश भी बरामद हो गई, उसके मोबाइल भी बरामद हो गए, और घर से गायब किया हुआ ज़ारा का जेवर, उसकी करेंसी, उसके रियाल, उसका पासपोर्ट, वो भी बरामद हुआ। कहां से? ज़ारा की अपनी ननद खाला की सकी बेटी और कदीर की सकी बहन यास्मीन के घर से। लालच और तमा किस हद तक है कि उन्होंने कत्ल करने के बाद उसका साजो सामान जो था उसको निकाला, उसकी अलमारी को तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसको अपने घर महफूज कर लिया। शायद वो भूल चुके थे कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, ये पता चल के रहता है, लेकिन वो शायद अपने पैसों के जोर पे, अपने दिमाग में जो उनके पैसे थे उसके घमंड में थे, और सोच रहे थे कि हम सारी दुनिया खरीद सकते हैं, हमें कौन कुछ कर सकता है। क्योंकि यास्मीन का जो आदमी है, जो उसका शोहर है, जिसका नाम तनवीर बताया जाता है, वो इटली होता है, एजेंट है, इंसानी स्मगलर है, बहावल मंडी बहोदीन से कुछ लोग उसके साथ मुलव्वस हैं, और ये इंसानी स्मगलरों का एक गिरोह है जो लोगों से करोड़ों रुपए लेकर लोगों के बच्चों को डंकी लगाकर बाहर बेचते हैं, और जब वो पैसे पूरे नहीं देते तो उनको कत्ल करके समुंदर में फेंक देते हैं। ये इस तरह के कातिल लोग हैं। उनके लिए एक ज़ारा को कत्ल करना कौन सी बड़ी बात थी। खैर, ज़ारा का कत्ल जब सोशल मीडिया पे आया, लोगों ने इसकी तहकीक की, इस पे सर्च की, यूट्यूबर भाइयों ने और मीडिया के भाइयों ने जब इस पे वीडियो बनाई, ये केस इतना हाई प्रोफाइल हुआ कि पूरी दुनिया में मैं नहीं समझता कि कोई आदमी ऐसा हो, कोई इंसान ऐसा हो जिसको ये ना पता हो कि सियालकोट डस्का में कत्ल होने वाली ज़ारा को किसने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, और किस तरह कत्ल किया, और उसकी लाश की किस तरह बेहुर्मती की गई। अब भी ये कातिल बड़े मुतमिन हैं, इनके लवाहकीन जो हैं वो बड़े मुतमिन हैं। वो सोच रहे हैं बैठे हुए कि कोई मसला नहीं, शबीर से डील कर लेते हैं, उसको पैसे दे देंगे, उसे खरीद लेंगे, और ज़ारा का जो के कातिल हैं सुगरा, यास्मीन, नदीम उर्फ सोनी, और वो लड़का जो अभी कम उम्र था, छोटा बच्चा है 16-17 साल का, अब्दुल्ला,
جو یاسمین کا بیٹا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں بری الزمہ ہو جائیں گے، باعزت طریقے سے اس کیس سے نکل جائیں گے، واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بہت سے یوٹیوبر ابھی تک بھی ڈیلی بیسس پہ زارا کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور اسے لگا رہے ہیں، لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب زارا کے قاتلوں کو سزا ہوتی ہے، کب ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے، کب لوگ دیکھتے ہیں کہ زارا جو اس وقت قبر میں جا چکی ہے، اس کا باپ جو اس وقت غم میں رنجیدہ ہے، کب اس کے دل کو سکون ملے گا۔ یہ سکون اسی وقت ملے گا جب زارا کے قاتلوں کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، ان کو عمر قید ہوگی، سزائے موت ہوگی، اور اس طرح کی سزائیں جب سنائی جائیں گی اور یہ جب میڈیا کی زینت بنیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کسی کی بیٹی کو کیسے بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے اور کیسے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے ان کو گندے نالے میں بہا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اب یہ جو قاتل ہیں، یاسمین جو ہے، چونکہ اس کا آدمی اٹلی میں ہے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، انسانی سمگلر ہے، لوگوں سے 40-50 لاکھ روپیہ لینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی حرام کی کمائی جو جمع کی ہوئی ہے انہوں نے، اب یہ کمائی اس قتل پہ لگانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ شبیر کو کسی بھی قیمت پر خریدا جائے، اس سے یہ لکھوایا جائے یا وہ عدالت میں جا کے بیان دے دے کہ میں نے یہ کیس ختم کرنا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن اس کے لیے وہ مختلف لوگوں کے ذریعے اس کی بولی لگا رہے ہیں، کبھی 2 کروڑ روپیہ کہتے ہیں، کبھی 3 کروڑ، کبھی 5 کروڑ، کبھی 10 کروڑ، اور آج کل تو سنا ہے کہ یہ بولی جو ہے 15 کروڑ کو بھی کراس کر گئی ہے، 15-20 کروڑ کی آفریں ہو رہی ہیں۔ لیکن شبیر جو ایک پولیس افیسر ہے، ASI ہے، گجرانوالہ میں حاضر ڈیوٹی ہے، جس کی یہ اکلوتی بیٹی تھی، وہ اپنی ضد پہ ڈٹا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، میں اپنی بیٹی کا قتل معاف نہیں کروں گا، میں ان ظالموں کو کسی صورت معاف نہیں کروں گا، میں ان کو تختہ دار پہ لٹکتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کو سکون تب ملے گا، میرے دل کو چین تب ملے گا جب ان کو سزائیں ہوں گی اور یہ تختہ دار پہ لٹکیں گے، ان کی میتیں اپنے گھر واپس آئیں گی، ان کے جنازے اٹھیں گے، لوگ لان تان کریں گے ان کے جنازے پہ، اور پھر ان کو بھی اسی طرح لاکھوں منوں مٹی کے نیچے قبروں میں دفن کر دیا جائے گا، اور ان کی قبروں پہ کتبے لگ جائیں گے کہ یہ فلانے قاتل کی قبر ہے، یہ فلاں قاتل کی قبر ہے۔ تو دوستو، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہوا ہے، شاید ان کے اندر سے انسانیت اللہ پاک نے چھین لی ہے، وہ انسان نہیں رہے، ان پہ حیوانیت جو ہے وہ ہیوی ہو گئی ہے کہ وہ اس طرح کسی کے خون کی قیمت لگاتے ہیں، اور جب وہ خون کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو شاید یہ ساری چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں، ان کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یار ہم یہ قتل کر رہے ہیں، تو قتل کی سزا جو ہے وہ کیا ہے۔ قتل کی سزا تو پھر آپ کو پتہ ہے سزائے موت ہے۔ اب ان کو سزائے موت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ زارا کے قاتلوں کو کیا کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا ان کو معاف کر دینا چاہیے؟ کیا شبیر پیسے لے کے اپنی بیٹی کا قتل جو ہے وہ معاف کر دے، ان سے پیسے لے لے، رقم لے لے، یا ان کو پھانسی کے پندے پر لٹکتا دیکھ کر اس کے دل کو سکون ہو، اور وہ جب ان کو لٹکتا دیکھے گا اس کے دل کو سکون ہوگا، تو شاید اس کے زخموں پہ وہ مرہم پٹی ہو جائے جو اس کی بیٹی کے قتل ہونے کی وجہ سے اس کا دل زخمی ہے، چھلنی چھلنی ہو چکا ہے۔
دوستو ضرور بتائیے گا پلیز کہ ان ظالموں کے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں، کیا سزا ان کو ہونی چاہیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل پہ نئے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو زیادتیاں ہوتی ہیں، ظلم ہوتے ہیں، ان پہ پردہ اٹھاتا رہتا ہوں، باتیں کرتا رہتا ہوں، ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو اصل حقائق جو ہیں اس سے آگاہ کیا جائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اجازت دیں، کل پھر ایک نئی بات، نئی ویڈیو لے کے اس پہ بات کریں گے، حاضر ہوں گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔